السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا حل اور اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ان دونوں آیات کا مرکزی اور بنیادی عنوان ہے۔ اسی کے ضمن میں اور بہت سی باتوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں۔ مرد حضرات عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں۔ قوام کا کیا معنی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ای الرجل قیم علی المرأة وهو رئیسها وکبیرها والحاکم علیها ومؤدبها اذا وجت۔ مرد حضرات عورتوں پر قیم ہیں، قوام ہیں۔ مرد حضرات عورتوں پر قیم ہیں یعنی نگراں ہیں، عورتوں کے سردار ہیں، عورتوں کے بڑے ہیں، عورتوں پر حاکم ہیں، اور اگر عورتیں کجی اختیار کریں تو وہ ان کے مؤدب ہیں، یعنی ان کو درست کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اتنا معنی ابن کثیر رحمہ اللہ نے قوام کا بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد حضرات کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر نگراں اور ان کا ذمہ دار بنایا ہے، اور جو نگراں اور ذمہ دار ہوتا ہے وہ حاکم بھی ہوتا ہے، وہ سردار بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی طرح کی کوئی کجی ٹیڑھا پن وہ دیکھتا ہے تو اسے درست کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر قوام ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر ایک طرح کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد حضرات تمام معاملات میں عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں، اور کسی بھی معاملے میں عورت کو حاکم بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی حکومت، اپنے معاملات کسی عورت کے حوالے کر دیا۔ تو عورتوں کو حاکم بنانا اس آیت کریمہ اور حدیث کی روشنی میں ناجائز ہے۔
اور نہ صرف حاکم بنانا بلکہ چونکہ امامت بھی ایک قسم کی حکمرانی اور قیادت ہے، اس لیے مردوں کی امامت بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ قضا کا عہدہ، جج کا عہدہ ایک طرح کی حاکمیت اور قیادت ہے، اس لیے عورت کو مردوں کا جج بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو عورتوں کو اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کی نگرانی اور سپردگی میں رکھا ہے، اور مرد کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے عورتوں کی تحفظ کریں، عورتوں کی نگرانی کریں، اور تمام معاملات میں قیادت کی ذمہ داری خود سنبھالیں۔ تمام معاملات میں قیادت کی ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایسا کیوں کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت، یہ حاکمیت، یہ نگرانی کی ذمہ داری مرد حضرات کو دی ہے، عورتوں کو اس سے محروم کیوں رکھا؟ یہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز جاننی ہوگی کہ ایک ہے حق اور ایک ہے فضل۔ حق اور فضل میں فرق ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی کام کے لیے 2 مزدور رکھے اور دونوں مزدوروں کی تنخواہ مثلا 500 روپیہ متعین کیا۔ کام مکمل ہونے کے بعد آپ ایک شخص کو 500 روپیہ دیں اور دوسرے مزدور کو 700 روپیہ دیں۔ 700 والا 200 روپیہ زیادہ پا کر کے خوش ہے۔ اب 500 روپیہ والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم دونوں کو 500 روپیہ پر رکھا گیا تھا، ہم دونوں نے برابر کام کیا ہے، تو ہمیں کم اور اس کو زیادہ کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے حق اور دوسرا ہے فضل۔ 500 روپیہ آپ سے متعین کیا گیا تھا، یہ آپ کا حق تھا، وہ آپ کو دے دیا گیا۔ جس کو 700 روپیہ دیا گیا ہے اس کو حق سے زیادہ دیا ہے۔ حق سے زیادہ دینے پر اس شخص کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے جس کو اس کا حق دیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مرد اور خواتین دونوں کو ان کا اپنا حق دینے کے بعد مرد حضرات کو ان کی بہت سی ذمہ داریوں اور فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر کچھ اور فضیلت بھی عطا فرما دی ہے، کچھ فضل اور ایکسٹرا زائد چیز عطا فرما دی ہے۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کا حق مار کر کے اللہ رب العالمین نے ان کا حق مرد حضرات کو دے دیا ہے۔ عورتوں کو ان کا پورا حق دیا ہے، ہر لحاظ سے جو حق ہونا چاہیے وہ پورا حق دیا ہے، اور اسی لیے اور عورت اور مرد دونوں کو تمام معاملات میں برابر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کی فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر اور ان کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ان کے حق سے زیادہ کچھ عطا کر دیا ہے۔ اس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، مرد کے ساتھ احسان تو ضرور ہے، اور اس احسان کے پیچھے ان کی ذمہ داری بھی بڑھا دی گئی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو اس معاملے میں اعتراض کرنا مستحق نہیں ہے، اس کی مناسب نہیں ہے۔ خواتین اس بات کی مستحق نہیں ہے وہ اس معاملے میں اعتراض کریں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کو فضیلت دی ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کو یکساں کر دے۔ اگر اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو یکساں کر دے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور یہ معاملہ صرف مردوں اور عورتوں ہی کا نہیں ہے، تمام خواتین بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام خواتین کو ایک طرح کی صلاحیت سے نہیں نوازا ہے، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، اور یہ حال مرد حضرات کا ہے۔ مرد حضرات کو بھی ان کی صلاحیت کے اعتبار سے، ان کی جسمانی قوت کے اعتبار سے یکساں اور ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
کائنات کے نظام کو درست رکھنے کے لیے. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کائنات کا نظام درست نہ ہوتا. اور یہ تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے. دنیا کا بھی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ہم اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں یا اپنے حکومت میں سب کو ایک جیسے نظام میں رکھیں گے, ایک جیسا حق اور ایک جیسی فضیلت, ایک جیسی سیلری, ایک جیسے معاملات سب کے ساتھ کریں گے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فطری نظام بنایا ہے کہ بعض کو اس نے بعض پر فضیلت دی ہے اور اسی کے ذریعہ کائنات کا نظام قائم ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے مرد حضرات کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. کس اعتبار سے؟ جسمانی قوت کے اعتبار سے. عموماً جسمانی قوت کے لحاظ سے مرد خواتین سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. عقل اور شعور کے اعتبار سے مرد حضرات کو اللہ رب العالمین نے عقل میں جو پختگی عطا کی ہے وہ خواتین کو عطا نہیں کی گئی ہے. صبر اور تحمل کے اعتبار سے صبر و تحمل کا جو مادہ مرد حضرات کے اندر رکھا گیا ہے وہ خواتین کے اندر نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کئی اعتبارات سے مرد حضرات کو فضیلت دی ہے, اس لیے مرد حضرات کو عورتوں کا ذمہ دار اور نگراں بنا دیا ہے. یہ ایک نیچرل اور فطری بات ہے. اگر چند لوگ آپ کے ماتحت ہیں اور ان میں سے ایک آدمی صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ قوت رکھتا ہے تو آپ اسی شخص کو باعث اور ذمہ دار بنائیں گے. آپ ذمہ دار اسی کو بنائیں گے جس کے اندر فطری قوتیں زیادہ ہیں, جسم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, صبر کے اعتبار سے, تحمل کے اعتبار سے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے اعتبار سے جس کے اندر فطری قوت زیادہ ہے آپ اس کو ذمہ دار بنائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے چونکہ مرد حضرات کو یہ فطری قوتیں زیادہ عطا فرمائی ہیں اس لیے مرد کا یہ حق تھا کہ ان کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا جاتا. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس وجہ سے کیونکہ مرد حضرات عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. جب نکاح کرتے ہیں تو ان کو مہر دیتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد میں پوری زندگی ان کے کھانے پینے, ان کے لباس, ان کے علاج, ان کی رہائش اور ان کی تمام قسم کی ضروریات اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کے ذمہ رکھی ہے. خواتین کو اس طرح کی تمام قسم کی ذمہ داریوں سے سبکدوش رکھا ہے. گھر, مکان, لباس, بیماری, تمام معاملات میں مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین پر خرچ کریں. یہاں تک کہ اگر کسی وقت بھی معاملہ الٹ جائے, مرد غربت کا شکار ہو جائے اور عورت مالدار ہو, تب بھی مرد کی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر پر یا شوہر کے بچوں پر خرچ کرے. اگر وہ خرچ کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے. اسی لیے اگر شوہر غریب ہے اور اس کی بیوی مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ ہے تو اپنے شوہر کو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے. دیکھیں انفاق خرچ کرنے کی پوری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد حضرات پہ رکھی ہے. اور خرچ کرنے کا مطلب زیادہ ورک کرنا, زیادہ محنت کرنا, زیادہ مشقت کرنا. تو محنت اور مشقت اور کمانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کو دی ہے اور وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. اور جو خرچ کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے, وہ نگراں ہوتا ہے, وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جس پر خرچ کیا جا رہا ہے. تو ان دو بڑے اسباب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کو عورتوں کا قیم بنایا ہے. اس میں خواتین کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ مرد حضرات کی نگرانی میں اپنے آپ کو رکھیں. مرد حضرات کی نگرانی سے باہر اپنے آپ کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے نظام میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں. اور مرد حضرات کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قیم اور نگراں کی حیثیت سے خواتین کی تمام قسم کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھوں میں لیں اور خرچ کر کے, کما کر کے خواتین کی تمام قسم کی جائز ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں.
دونوں کی ایک حد متعین کر دی گئی ہے. اگر خواتین کو ذمہ دار بنا دیا جائے گھر کا اور مرد اس کی نگرانی میں رہے تو یہ کائنات کے فطری نظام کے خلاف ہے. جن گھروں میں معاملہ الٹا ہے، مرد حضرات خرچ کرنے کے بجائے صرف عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور خواتین کو ورک پہ لگا دیا گیا ہے، وہاں دونوں کے سسٹم جو فطری نظام ہیں، ایک کو قیم بنایا گیا ہے، ایک کو ماتحت کیا گیا ہے، یہ دونوں نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک فطری نظام بنایا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں عورت کو نگراں، سرپرست اور حاکم اور قاضی اور امام نہ بنایا جائے. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کو دی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہیں، مسلسل ہمیشہ اپنے شوہروں کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والی ہیں، وہ عورتیں نیک ہیں. شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں خواتین کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے شوہر کا رکھا ہے. فالصالحات قانتات، تو نیک خواتین وہ ہیں جو ہمیشہ مداومت کے ساتھ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہیں. حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اللہ رب العالمین نے جس چیز کی حفاظت فرمائی ہے اس کی وہ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنے اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کے مال و منال، اس کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہے اس کی غیر موجودگی میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کو ظاہر کرنے والی ہے. عموماً غیر موجودگی میں حفاظت میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے غیر موجودگی کی بات کہی گئی ہے کہ شوہر موجود ہو یا نہ موجود ہو. صالح اور نیک خواتین وہ ہیں جو شوہر کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان کے سر رکھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا، سب سے بہترین خاتون اور بیوی وہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس حالت میں ملے، ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کہ آپ اسے دیکھ کر کے خوش ہو جائیں. وَإِذَا أَمَرْتَهَا طَاعَتْكَ، اور جب آپ اس کو حکم دے تو آپ کی اطاعت کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب آپ اس کے پاس موجود نہ ہوں، حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، تو آپ کی حفاظت کرے، وہ اپنی حفاظت کرے. فی نفسها، اپنے نفس کے بارے میں اور آپ کے مال کے بارے میں، آپ کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. ایسی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر النساء، سب سے بہترین خاتون قرار دیا ہے. یہ ایک بنیادی حقوق تھے، ذمہ داریاں تھیں جو اللہ رب العالمین نے شروع میں بیان فرما دیا کہ مرد اور خاتون کو اس نظام اور اس سسٹم کے ساتھ گھر کی گاڑی مل جل کر کے چلانا چاہیے. ایک نگراں ہے، دوسرا اس کی نگرانی میں ہے. جو نگراں ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام قسم کی ضروریات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے محنت و تگودو کرے. اور خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو اور شوہر کے مال و منال، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی رہیں. یہ دونوں کے حقوق، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ حقوق میں کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ شیطان کی، ابلیس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دے. سب سے زیادہ حدیث کی روشنی میں اس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، اور اکثر وہ اس معاملے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے.
اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ فطری بات ہے، لیکن جب اختلافات ہو جائیں تو ان کو حل کیسے کیا جائے؟ اپنے طور پر حل کیا جائے یا قرآن کریم نے اس کا کوئی طریقہ بیان کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم تمام معاملات میں ہمارا اور آپ کا رہنما ہے، اس لیے وہ گھر کے معاملات کے لیے بھی ایک واضح لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے نشوز کا تم خطرہ محسوس کرو۔ نشوز کے معنی ہوتے ہیں بلندی اختیار کرنا، اور مفسرین نے لکھا ہے عورتوں کے بلندی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ پر بلندی اور برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے شوہروں کو بلندی عطا فرمائی ہے، اگر کسی وجہ سے خواتین شوہروں پر سربلندی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اطاعت کے دائرے سے باہر نکل کر کے شوہر حضرات کو اپنی اطاعت میں لانے اور شوہر پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں، یہ ہے نشوز۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کی نافرمانی کا بلندی کا تم خطرہ محسوس کرو۔ ابھی نافرمانی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے برتاؤ سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی فرما برداری سے، اس کی گفتگو سے یہ اندازہ ہونے لگا ہے کہ اب یہ خاتون کسی طرح کی سرکشی اور کر کے اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، سربلندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کو الٹنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس ترتیب کو پھر سے درست کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسی خواتین کو سمجھایا جائے، انہیں نصیحت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم اور آپ مسلم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو جینے کا قرآن اس طریقہ سکھلایا ہے، ہماری آپ کی ذمہ داریاں بتلائی ہیں، کسی کو نگراں بنایا ہے، کسی کی نگرانی میں دیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کچھ ہیں، کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں ہماری اور آپ کی عافیت ہے۔ ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اپنے حقوق کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو سمجھایا جائے، یہ پہلا طریقہ ہے، پہلی ترتیب ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس میں کامیابی نہ مل سکے تو بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو، الگ تھلگ کر دو، بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو۔ اس کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ گھر ہی میں رکھ کر کے ان کا بستر الگ کر دو، گھر سے باہر نہ نکالا جائے، ان کو میکے نہ بھیج دیا جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور سے ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھر کے اندر ہی رکھا جائے۔ گھر کے باہر کرنے سے ماحول میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شیطان بھی وسوسے مزید پیدا کرتا ہے، اور وہ دوسرے افراد جن کو آپ خیر خواہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس اختلاف کو مزید ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو گھر کے اندر رکھیے، گھر کے اندر رکھ کر کے ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بستر بھی الگ نہ کیا جائے، بستر تو ایک رکھا جائے، لیکن تعلقات کو ختم کر دیا جائے، تعلقات کو موقوف کر دیا جائے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم نہ کیے جائیں، بستر ایک ہو، گھر مکان ایک ہو، لیکن تعلقات بند کر دیے جائیں، ان سے بولنا، بات چیت کرنا اور میاں بیوی کے تعلقات قائم رکھنا بند کر دیا جائے۔ کتنے دن کے لیے ایسا کیا جائے؟ قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے، لیکن چونکہ حدیث میں بات آئی ہوئی ہے کہ کسی بھی مسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اسے قطع تعلق کر لے، اس لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ سلسلہ 3 دن تک چلا کر کے دیکھا جائے، پہلے نصیحت کرنے کی کوشش کی جائے، کامیابی مل جائے تو یہ خاموشی اختیار کر لی جائے، اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ملے تو دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری ترتیب یہ ہے کہ بستروں میں ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے یا گھر میں ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، تعلقات قائم نہ کیے جائیں، 3 دن تک یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر اس میں بھی کامیابی نہ ملے تو انہیں مار لگائی جائے۔ مار کیسی ہونی چاہیے؟ غیر مبرح، حدیث کے اندر آیا بہت زیادہ سخت قسم کی مار نہ ہونے پائے،
اس کی وضاحت مفسرین و فقہا نے یہ کی ہے، اس طرح کی مار لگائی جائے جس کی وجہ سے نہ تو جسم کا کوئی حصہ ٹوٹنے پائے اور نہ جسم کے کسی حصے پر مار کا نشان آنے پائے، نہ ٹوٹنے پائے نہ نشان آنے پائے۔ اور علماء نے لکھا ہے خدا نہ خواستہ ان دونوں میں سے کوئی معاملہ ہو گیا، ٹوٹ جائے یا نشان آ جائے اور وہ اپنا اس معاملہ قاضی کے پاس لے جائے تو قاضی کو یہ حق ہے کہ شوہر کے اوپر جرمانہ لگا دے۔ قرآن نے جس مار کا حکم دیا تھا اس مار سے زیادہ اس نے کیوں مارا، اس پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی مار مار سکتا ہے جس پہ نہ نشان، جس کی وجہ سے نہ نشان آئے اور نہ کوئی حصہ ٹوٹنے پائے۔ یہ 3 طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے اور تینوں کی ایک ترتیب بیان کی ہے۔ یا آخری والی بات کو پہلے استعمال کر لیا جائے یا دوسری والی بات کو پہلے استعمال کر لیا جائے، یہ قطعاً درست نہیں۔ ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے نصیحت کی جائے، یہ کارگر نہ ہو تو عورت کے لیے دوسری بڑی نصیحت یہ ہے کہ اس کو بستر الگ کر دیا جائے یا اس سے قطع تعلق کر لیا جائے 3 دن تک۔ یہ بھی بڑی نصیحت کی بات ہے۔ اگر عورت عقل مند ہے، ہوشیار ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی مار لگائی جائے، تھوڑی سختی کی جائے، بعض دفعہ اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور یہیں سے ایک بات دوسری معلوم ہوتی ہے کہ آج جو ہمارے یہاں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ ٹیچنگ میں، پڑھانے میں، تعلیم میں، تربیت میں مار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حکومتوں نے اور اس معاملے کے ماہرین نے یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ مار کر کے اصلاح نہیں کی جا سکتی، تربیت میں مار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو مار نہیں سکتا، والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مار پیٹ کے ذریعہ اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جب دوسرے بہت سے طریقے کامیاب نہ ہو سکیں تو بوقت ضرورت مار کا بھی تعدیر میں خاص اثر ہے۔ مار کے ذریعہ بھی بہت کچھ اصلاح ممکن ہے جب دوسرے اور طریقے ممکن نہ رہ جائیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر نماز ترک کرنے پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ 10 سال ہونے پر اگر اس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو فوراً مار پیٹ شروع کر دی جائے۔ مراد یہ ہے کہ اگر 10 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ کے سمجھانے پر، آپ کی تاکید کرنے پر، آپ کی کوشش کرنے پر وہ نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اب اس پر تھوڑی سی سختی بھی کیجیے، مار پیٹ بھی لگائیے۔ تو تمام دوسری ضروری ذرائع اختیار کرنے کے بعد اگر اصلاح کی کوشش کامیاب نہ دکھتی ہو تو مار بھی ایک مثبت اور مفید حل ہے، جسے قرآن کریم نے یہاں بھی بیان فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ آپ کی اطاعت کرنے لگے، معاملات درست ہو جائیں تو اب ان کے خلاف کسی طرح کے راستہ نہ ڈھونڈو، ان کے خلاف کسی طرح کا راستہ نہ ڈھونڈو۔ اب دل کو بالکل ان کے تعلق سے صاف ستھرا کر لو، ان پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے، ان پر پریشر ڈالنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے راستے نہ ڈھونڈو، بلکہ اس طریقے سے زندگی گزارو کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے، ایک فطری چیز ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ہونا انتہائی فطری اور لازمی چیز ہے۔ اگر دنیا کی کوئی ایک شخصیت ہوتی، کوئی ایک مثال ایسی ہوتی کہ جن میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف نہ ہو سکتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آپ کی خواتین سے بہت سے معاملات میں اختلافات ہوئے ہیں،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ناراض ہو کر کے 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا، یعنی قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایسا ہوا ہے۔ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھی ہوئی ہیں، مزید خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا پایا جانا فطری چیز ہے۔ اگر گھر میں اس طرح کے اختلافات پائے جائیں تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو یاد کر لینا چاہیے، ایک نیچرل چیز ہے۔ البتہ قرآن نے اس اختلاف کو حل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے سے تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو اگر بیویاں اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ رب العالمین بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اطاعت کرنے کے باوجود بھی ان پر زیادتی کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا رہا ہے تو شوہر حضرات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ صرف وہی قوام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بھی ہے جو سب پر بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، اسے شوہروں سے انتقام لینے پر قادر ہے، اس لیے ان کو کبھی بھی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ خواتین کو ان کی نگرانی میں رکھا گیا، سو جو چاہے جیسے چاہے کریں۔ ایک حد متعین کر دی گئی، وہ حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ تمام طریقے ناکام ہو جائیں، نصیحت بھی ناکام ہو جائے، بستر کو الگ کرنا بھی ناکام ہو جائے، ہلکی پھلکی مار لگانا بھی ناکام ہو جائے، تینوں طریقے کامیاب نہ ہو سکیں تو اللہ رب العالمین نے ایک چوتھا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور یہ آخری طریقہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف تم دیکھو۔ دیکھیں اب شوہر کو اللہ رب العالمین نے مخاطب نہیں کیا، یہ 3 ذمہ داری شوہر کی تھی، اپنی بیوی کو نصیحت کرے، اس کا بستر الگ کرے، یا نہ ہو تو ہلکی پھلکی مار لگائے۔ اب تک معاملے کو گھر سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ اب تک میاں بیوی کے درمیان کے اختلاف کو گھر سے باہر لے جانا، ساس سسر کے درمیان رکھنا، رشتہ داروں کے درمیان رکھنا، میکے میں رکھنا، سسرال میں رکھنا، محلے پڑوس میں رکھنا قطعاً جائز نہیں۔ اب تک کے معاملات کو گھر سے باہر لے جانا، میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کو اس کے بارے میں خبر دینا یہ جائز نہیں تھا۔ گھر کے راز کو اب تک گھر میں رکھنا ہے۔ جب ان تینوں کوششوں کے باوجود معاملے کی اصلاح نہ ہو سکے تب اللہ رب العالمین نے فرمایا اب اس معاملے کو آپ باہر لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں گھروں میں اختلاف کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اسے آپس میں بیٹھ کر کے حل کرنے کے بجائے شور شرابہ، مار پیٹ اور خرافات کا ذریعہ بہت جلد اس معاملے کو دوسروں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دوسرے لوگوں میں سے جو خیر خواہ نظر آتے ہیں ان میں سے اکثریت خیر خواہ نہیں ہوتی ہے، اور وہی لوگ اس آگ میں مزید تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات میں اضافہ غیروں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جب آپس کے معاملات کو غیروں تک ہم پہنچاتے ہیں تب اس میں مزید اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کے کھلے طور پر اپنے اپنے معاملات میں ڈسکس کریں، اپنی اپنی پریشانیوں پر گفتگو کریں تو اللہ رب العالمین نے جو حل بیان فرمایا ہے انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم لوگ ان دونوں کے درمیان اختلاف دیکھو، یعنی اب اختلاف گھر سے باہر پہنچ گیا، لڑکے کے شوہر کے والدین کو معلوم ہوا، لڑکی کے والدین کو معلوم ہوا، رشتہ داروں کو معلوم ہو گیا کہ دونوں کے درمیان اختلاف چلتا ہے، تو اب دونوں قسم کے، دونوں طرف کے رشتہ داروں کی، دونوں طرف کے والدین کی اور دونوں طرف کے رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اختلاف کو ختم کروانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اب یہ ذمہ داری میاں بیوی کی نہیں رہ گئی، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات تھے وہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، اس میں کامیابی نہیں ملی۔ اب ذمہ داری ہے دونوں طرف کے رشتہ داروں کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، ان سے کہا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان دونوں کے درمیان تم اختلاف پیدا ہوتے ہوئے دیکھو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا کر کے، جج بنا کر کے بھیجو، اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا کر کے بھیجو۔ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کو حکم بناؤ۔ کیسے آدمی کو حکم بناؤ؟ جو میاں بیوی کے معاملات کو جانتا ہو،
جس کو یہ بات معلوم ہو کہ اختلاف کیا ہے اور کیوں پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری بات، وہ خود امانت دار اور مخلص ہو، ورنہ عام طور سے مشورے دینے والے اور فیصلہ کرنے والے ہی معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے حکم اسے بنایا جائے جو امانت دار اور مخلص ہو۔ اور تیسری چیز، وہ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے شریعت کا علم رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیونکہ اگر حقوق نہیں معلوم ہوں گے تو وہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تین باتیں جن کے اندر پائی جاتی ہوں، ان لوگوں میں سے ایک ایک آدمی کو دونوں طرف سے منتخب کر کے حکم اور جج بنا لیا جائے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں لوگ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان ضرور اتفاق پیدا فرما دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حکم حضرات کی کامیابی ان کی نیتوں پر ہے۔ اگر ان کی نیتیں درست ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ دونوں میں اتفاق کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر نیتوں میں فتور ہے، بیوی کے گھر والے چاہتے ہیں کہ شوہر کو دبایا جائے، شوہر کے گھر والے چاہتے ہیں بیوی کو دبایا جائے، یا دونوں کے گھر والے پہلے سے بدنیتی کے شکار ہیں، وہ چاہتے ہی ہیں کہ اختلاف اور بڑھ جائے، نیتیں ان کے درست نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے اس فیصلے میں، ان کی اس کوشش میں برکت عطا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے مخلص آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ ہمارے بارے میں وہ اچھی نیت رکھتا ہے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ رب العالمین تمام باتوں کا علم رکھنے والا اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ دونوں کی کیا نیتیں ہیں۔ اگر نیتیں درست ہوگی تو اللہ رب العالمین اتحاد و اتفاق کی کوئی راہ نکال دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں جن میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے گھروں میں ہونے والے اختلافات کو حل کرنے کے یہ 4 ترتیب وار طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے تو جس طرح سے کتاب و سنت کی اطاعت کرتے ہوئے تمام دینی معاملات میں قرآن و حدیث سے آگے بڑھ جانے کو یا اس کی مخالفت کو جرم سمجھتے ہیں، ایسے میاں بیوی کے اختلافات میں ان 4 طریقوں کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کو جرم سمجھا جائے، اور ان 4 طریقوں کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ اصلاح کی کوشش کی جائے، اس ترتیب کو بدلنا بھی کتاب و سنت کی خلاف ورزی تصور کی جائے۔ اگر اس اعتقاد کے ساتھ، اس اطاعت کے جذبے سے قرآن کریم کے بیان کے ہوئے اس طریقے کے مطابق اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ضرور یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔